ویلکم بیک. خواتین و حضرات, سفرناک میں آج ہم چلیں گے جنوبی پنجاب کے ضلع بہاول نگر. تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ سن 606 عیسوی میں بہاول نگر کا علاقہ سندھ کی حدود میں شامل تھا اور اس وقت سندھ پر چچ خاندان کی حکومت تھی. راجہ چچ کے مرنے کے بعد اس کا بھائی چندر بن سلائج اقتدار میں آیا اور اس کے بعد راجہ داہر. لیکن سن 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست فاش دی اور دیبل سے لے کر ملتان تک اسلامی پرچم لہرا دیا. یہ علاقہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنا اور بہاول نگر چونکہ پہلے ہی سندھ کی حدود میں شامل تھا, یہ بھی اسلامی سلطنت میں آ گیا. لیکن تاریخ کی یہ ستم ظریفی ہے کہ محمد بن قاسم کو انتہائی نامساعد حالات میں چند سیاسی سازشوں اور وجوہات کے تحت واپس بلا لیا گیا اور یہ پورا علاقہ راجپوتوں کے قبضے میں آ گیا. تاریخ کا پہیہ یوں ہی گھومتا رہا اور پھر سن 1398 میں امیر تیمور نے جب دلی پر حملہ کیا تو اس نے اسی علاقے کو, جہاں اب بہاول نگر ہے, اسی علاقے کو اپنی گزرگاہ بنایا. مزید شواہد یہ ملتے ہیں کہ امیر تیمور نے اسی علاقے میں واقع قلعہ کلوٹ میں قیام کیا اور پھر بیکانیر سے ہوتا ہوا دلی تک گیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اکبر جب ایک مہم پہ نکلا تو اس نے بھی اسی قلعے میں قیام کیا تھا. اس ضلع کی 5 تحصیلیں ہیں: بہاول نگر, منچن آباد, ہارون آباد, فورٹ عباس اور چشتیاں. ضلع بہاول نگر کے اہم تاریخی مقامات میں فرید محل, سردار گڑھ, قلعہ پھولڑا, قلعہ میر گڑھ, قلعہ جام گڑھ, ولر, فتح پور, قلعہ مبارک پور اور قلعہ بہاول گڑھ قابل ذکر ہیں. یہاں کے مشاہیر میں علمی اور ادبی شخصیات زیادہ نمایاں ہیں اور ان میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے مقبول مزاح نگار شفیق الرحمان یہ ان کی جنم بھومی ہے. پھر اردو غزل کا ایک بہت بڑا نام ظفر اقبال, یہ ان کی بھی جنم بھومی ہے. پھر ایک صاحب ہیں فضل فرید لالے کا, یہ بھی بہاول نگر کی ایک عام شخصیت ہیں اور ان کا کمال یہ تھا انہوں نے پورے بر صغیر کی کلاسیکل موسیقی گاؤں گاؤں پھر کے اکٹھی کی, ایک ایک شہر جا کے اکٹھی کی اور بہت بڑا خزانہ ہے موسیقی کا جو ان کی ملکیت ہے. پھر علم و فضل ہی کے حوالے سے سلیم شہزاد ایک صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے بہاول نگر کے اوپر. پھر عامر سہیل بہت اچھے شاعر ہیں, سعد اللہ شاہ کا تعلق اسی ضلع سے ہے. سیاسی شخصیات میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے نام لیا جائے گا ملک قاسم کا, بڑا معتبر نام ہے ہماری سیاست میں. ان کے بعد چودھری عبدالغفور ہیں, میاں عبدالستار لالے کا, منظور محل, یہ بڑے نام ہیں. اچھا جی, یہاں کی مصنوعات جو ہیں دستکاریاں, ان میں سر فہرست ٹھپے کا کام ہے. پھر بڑی دیدہ زیب رنگوں میں بہت خوبصورت ریشمی اور سوتی لنگیاں دستیاب ہیں. حکیم صاحب لنگی آگے پھرن ہے, پولیس والے نے پڑھ لیں لتاں نہ چرس بننی ہے. سر بڑی 100 گیر کے تو گوڈے نے یار پلیز کباڑیاں کبھی دیکھی کبھی؟ ہاں دیکھی ہے میں نے, اسے منقع کہتے ہیں. سر کوئی ایسی چیز ہے جڑی تسی نہیں ویکھی؟ پروگرام تسی پنساری دی دکان تے کر دیں. اتنے پڑھے کہاں سے ہیں, وقت مل گیا, یہ کو دیکھنے سے فرصت ملی آپ کو؟ میں یہی کام کرتا رہا ہوں. کسی پنساریوں کے ہاں چاہتیاں مارتے نہیں. جہاں تک اس ضلع کی سوغاتوں کا تعلق ہے, یہاں کی تحصیل فورٹ عباس میں ایک فوارہ چوک ہے جہاں پر استاد عطا اللہ کی ایک دکان ہے, جہاں کی برفی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی چند بہترین مٹھائیوں میں سے ایک ہے. سر عطا اللہ پہلو گانے گاؤں گا جو برفی بنا, وہ استاد عطا اللہ ہے. اچھا تو وہ بھی استاد ہی ہے, وہ عیسیٰ خیلوی ہے. اے عیسیٰ مٹھیال بھی نہیں, یہ فورٹ عباس سے. بڑی لمکمان برفی دا اساں یاد پر دے. سمجھ گئے. لیکن اس برفی کا کمال یہ ہے کہ اس کی کاشیں, اس کی ٹکڑیاں بہت لمبی ہیں, 8-8, 9-9 انچز کی یہ ٹکڑیاں ہیں. نارملی اتنی بڑی اس تو بھی لمبی ہے جناب. ہاں کافی بڑی. ایڈی لمبی برفی ہوتے نا, موبائل کھولیں گے برفی وہ آگے. ایکٹر بھی بڑا اچھا ہے, ایڈی برفی. ایڈی مرفی ہے وہ. اور سر جی پہلے ایڈی برفی تھی جو اتنے رہندا سی, جو باہر گیا پھر وہ نام ہویا ایڈی مرفی.
ਬਲਕਿ ਐਡੀ ਸਾਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਬਰਫੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਫੀ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮੀਰ ਤਮੂਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਫੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਮਾਨ ਇੰਜਨ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਲੰਮੀ ਬਰਫੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਗੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਯਾਰ ਐਸੀ ਆਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੋਚਵਾਨਾ ਕੋ ਛਾਂਟੇ ਬਰਫੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਚੋਂ ਪੱਥਰਦੇ ਨੇ अच्छा जी, तकसीम से पहले बहावल नगर रियासत जोनागढ़ का हिस्सा था, लेकिन तकसीम के बाद यह बहावलपुर रियासत बहावलपुर में जम कर लिया गया। इसका इब्तदाई नाम रोजावाली था। रोजावाली की वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है कि सराइकी जुबान में रोजा कहते हैं नील गाय को, और नील गाय की एटिमोलॉजी हमें ले जाती है नीली की तरफ। नीली दरिया सतलुज के मुख्तलिफ नाम हैं ये, जिनमें से एक हाकड़ा है, सरस्वती है, सतलज है और नीली। नीली इसे मकामी लोग कहा करते थे। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨੀਲ ਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਜਰਾ ਧੁੱਪ ਪਈ ਤੇ ਨੀਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ फजूल बात है। ਇਹ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਯਾਰ ਨੀਲ ਗਾਏ ਤੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜ਼ਲੀਲ ਗਾਏ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਪਾ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏਡੀ ਮਨੂਸ ਗਾਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ